السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے انتظار کی اذیت۔ عروسہ میری دوست تھی، ہمارے مزاج ایک جیسے تھے، اسی لیے ہماری دوستی مثالی تھی۔ ایسی دوستی کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ وکالت پڑھنے لندن چلی گئی۔ یوں میری اور اس کی راہیں جدا ہو گئی۔ میں نے میڈیکل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ داخلہ تو مل گیا، لیکن والد اس پر راضی نہ تھے کیونکہ کالج کے اخراجات کا مسئلہ تھا۔ بہرحال بڑی مشکل سے والدہ کے سمجھانے پر انہوں نے اجازت دے دی۔ اب میرے سامنے سوائے پڑھائی اور محنت کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ شروع میں عروسہ کے خطوط آتے تھے، لیکن پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور میرا اس سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ کالج میں میری کوئی عروسہ جیسی دوست نہ بنی۔ اکیلی تھی، اس لیے وہ زیادہ یاد آتی تھی۔ سچ ہے، بچپن کی دوستی اور بعد کی دوستی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انہی دنوں میری واقفیت ذیشان سے ہو گئی۔ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، منفرد قسم کا لڑکا تھا۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی، اس لیے میں اس کے گروپ میں شامل ہو گئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے دل سے تنہائی کا احساس ختم ہونے لگا۔ ذیشان کے ساتھ دوستی میں خود کو بھلا بیٹھی تھی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ زندگی کے کسی موڑ پر کوئی اتنا اچھا انسان ملے گا کہ اس کے ساتھ زندگی اجلی اجلی اور راستہ روشن نظر آئے گا۔ ذیشان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑوں گا، لیکن ہم جتنے بھی دن ساتھ رہے اس کے بعد ہماری راہیں جدا ہو گئی۔ ایک دن ہمارے گروپ کی ایک لڑکی تارا نے مجھے بتایا کہ وہ لندن جا رہا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تم پرسوں میرے گھر آ جانا کیونکہ ہم سب ذیشان کی پارٹی کر رہے ہیں۔ میں تارا کے گھر گئی اور آخری بار اس سے ملی۔ ہماری آنکھیں جدائی کے خیال سے نم تھیں۔ اس نے کہا، میں ضرور لوٹوں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ میں حوصلہ ہار بیٹھی تھی، لیکن اس نے حوصلہ دیا۔ وہ میرے دل میں امید کی شمع روشن کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے سونی سونی ہو گئی۔ میں اداس رہنے لگی۔ امی شادی کی بات کرتی تو میں ٹال جاتی۔ پھر میں نے ایک اسپتال میں ملازمت کر لی۔ اس دوران ذیشان کا کوئی فون نہ آیا۔ رفتہ رفتہ میں اس کی طرف سے نا امید ہوتی گئی۔ میری ہم عمر لیڈی ڈاکٹرز میں سے اکثر کی شادیاں ہو گئی۔ امی کہتی کہ تم بھی اب گھر بسا لو، مگر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دوران والد انتقال کر گئے۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بھابھیوں نے شروع میں میرا خیال رکھا، لیکن بعد میں وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہو گئی۔ یوں ہی کئی برس بیت گئے، لیکن جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔ سوچتی تھی کہ کاش ایک بار اس کی کوئی خیر خبر آ جائے، کوئی بتا دے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے اور کس حال میں ہے۔ اس نے مجھے انتظار کرنے کو کہا تھا، مگر انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک دن ایک بزرگ مریض آئے، ان کا نام صلاح الدین تھا۔ علاج سے انہیں افاقہ ہوا تو وہ عقیدت سے اکثر میرے پاس آنے لگے۔ مجھے بھی ان سے مل کر خوشی ہوتی تھی۔ ایک دن جب میں آپریشن تھیٹر میں تھی تو ان کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھے رہے۔ جب آپریشن سے فارغ ہوئی تو ان کے پاس گئی۔ کہنے لگے، ڈاکٹر بیٹی، میں آج ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میرا بیٹا اور بہو لندن سے آئے ہیں اور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے وقت دے دیا۔ اگلے دن وہ اسی وقت پر مجھے ملانے لے آئے۔ انہیں دیکھ کر میری نگاہیں ساکت رہ گئیں۔ وہ میرے لیے اجنبی نہ تھے۔ ان کی بہو اور بیٹا عروسہ اور ذیشان تھے۔ عروسہ تو مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی، لیکن ذیشان ساکت تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عروسہ ہمارے دلوں کی حیرت سے بے خبر اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ وہ پرجوش انداز میں باتیں کرنے لگی۔ مجھے ان پر رشک اور اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ عروسہ کو کسی شے کی کمی نہ تھی۔ وہ ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس سے زندگی کی ساری خوشیاں اور سہولتیں ملیں اور ذیشان جیسا شریک زندگی بھی اس سے ملا۔ سچ ہے، دولت کے نقصانات کم اور فائدے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر اتنی امیر نہ ہوتی تو لندن کیسے جاتی؟ جہاں اس سے ذیشان ملا، اس بے وفا نے مجھے طویل
इंतजार दिया और जिंदगी की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी। जब इंसान की अपनी किस्मत खोटी हो तो किसी से क्या गिला करना। मैंने भी गिले शिकवे दिल में दफन कर दिए। ज़ीशान ने तो मेरा जिक्र तक अरूसा से न किया था, तो मैं क्यों करती। मैंने भी इस राज को छुपा दिया क्योंकि मैं अपनी दोस्त की जिंदगी में जहर नहीं घोल सकती थी। हैरत ज़दा थी कि कुछ लोग माजी को कितनी जल्दी भुला देते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।